بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النازعات آیت نمبر 9 تک ہم پڑھ چکے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، وہ سے مراد قیامت کے منکر، جن کو اللہ تعالیٰ موت کی یاد بھی دلا رہے ہیں، روح قبض کرنے والے فرشتوں کی اداؤں کی قسم کھا کر، اور قیامت کی ہولناک جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بتا کر کہ اس دن کیا صورتحال ہوگی، کس طرح سے لوگوں کے دل گھبراہٹ کی وجہ سے دھڑکتے ہوں گے، پریشانی اور خوف کی وجہ سے نظریں جھکی ہوں گی۔ لیکن یہ جو منکرین آخرت ہیں، آخرت کو جو نہیں مانتے، یقولون، وہ کہتے ہیں، انا، کیا ہم، کیا، انا، بے شک ہم، ضرور، مردودون، لوٹائے جانے والے ہیں۔ رد کر دینا یعنی کسی چیز کو لوٹا دینا، واپس پھیر دینا، تو مردود واپس کیے ہوئے کو یا واپس لوٹائے جانے والے کو کہتے ہیں۔ شیطان کو بھی مردود اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رد کر دیا گیا، اللہ کے دربار سے وہ نکال دیا گیا، وہ راندہ درگاہ ہے، اس لیے وہ مردود ہے۔ تو انا، کیا بے شک ہم، لمردودون، ضرور لوٹائے جانے والے ہیں، فی الحافرہ، فی میں الحافرہ، پہلی حالت۔ بعض نے اس سے مراد قبر بھی لی ہے کہ کیا قبروں میں جب ہم ہوں گے تو وہاں ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے، یعنی اپنی اس زندگی میں اس اصل حالت میں۔ لیکن اس سے مراد اکثر مفسرین نے الحافرہ سے پہلی حالت لی ہے کہ منکرین آخرت کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب ایک انسان مر جائے گا، مر کے ہم جب دفنا کے آ جاتے ہیں، اس کی جو لاش ہے وہ مٹی کے اندر مل جاتی ہے، ہڈیاں بھی اس کی جو ہیں وہ آہستہ آہستہ مٹی کے اندر مل جاتی ہیں، تو ایسی صورتحال میں ایک انسان اسی پہلی حالت میں دوبارہ زندہ کیسے ہوگا؟ تو ان کی سوچ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ یقولون، وہ کہتے ہیں، انا، کیا بے شک ہم، لمردودون، ضرور لوٹائے جانے والے ہیں، فی الحافرہ، پہلی حالت میں۔ تو اگر ایسا ہوگا، بلکہ اگر آگے کہتے ہیں کہ اذا کننا، وہی بات کی جو پہلے میں نے عرض کی کہ اذا، کیا جب، کننا، ہوں گے ہم، عظامن، ہڈیاں، عظامن جمع ہے عظمن کی، عظمن ہڈی کو کہتے ہیں، عظامن ہڈیاں، اذا، کیا جب، کننا، ہوں گے ہم، یا ہو جائیں گے ہم بھی کہہ سکتے ہیں، عظامن ہڈیاں، نخرہ، بھربھری، بوسیدہ، جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے، یعنی ہڈیاں بھی، ایک تو انسان جب دفنایا گیا اس کے بعد اس کی جلد گئی، جلد کے بعد سارا گوشت پوت ختم، پھر ہڈیاں رہ گئیں، ہڈیاں بھی آہستہ آہستہ بوسیدہ اور بھربھری ہو کے مٹی میں ملنا شروع ہو گئیں۔ تو جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، اس صورت میں بھی ہم بعد میں کیا دوبارہ اسی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ قالو، وہ کہتے ہیں، تلکا، وہ، اذن، اس صورت میں، کرتن، لوٹنا ہے، خاسرہ، خسارے والا، گھاٹے کا۔ ان کی سوچ صحیح طور پر نہیں پہنچ سکتی اس آخرت کی کیفیت کو، اس لیے کہ وہ ایماندار نہیں تھے، تو وہ اپنی دنیا داری کی سوچ کے اعتبار سے سوچتے کہ اب اگر کوئی مرا ہوا انسان جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے اسی حالت میں، تو پھر تو بڑا فساد مچ جائے گا کہ ایک بندہ جو ہے وہ 100 سال پہلے فوت ہوا، تو جب فوت ہوا تھا تو اس کی بیوی جو تھی وہ اس کی یعنی بیوہ بن گئی، اور اس سے کسی اور نے شادی کر لی۔ وہ بندہ اگر دوبارہ زندہ ہو گیا تو لوگ پھر تو وہ کیا ہوگا کہ وہ بیوی کس کی ہوگی؟ اس کی بیوی تو اس کی رہی نہیں، وہ تو آگے چلی گئی۔ تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی۔ اس طرح سے تو بڑا یہ تو گھاٹے کا معاملہ ہوگا کہ
اسی صورت میں ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں جیسے پہلے تھے، تو اس طرح سے تو معاملات، حالانکہ ان کو یہ عقل ہی نہیں آتی کہ جب قیامت برپا ہوگی تو قیامت کے برپا ہونے کے بعد زندہ ہونا ہے، تو اس زندگی کی کیفیت کا اس دنیا کی زندگی کے حالات کے ساتھ کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے، تو دنیا ختم ہو چکی ہوگی اس وقت۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ اگر انسان جو مر چکے ہیں وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں، مثال کے طور پہ ایک بندہ کہیں پہ بادشاہ ہے، وہ مر گیا، تو 100 سال کے بعد 200 سال کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، تو وہاں بادشاہی تو کسی اور کی ہوگی، وہ آگے کہے بادشاہی میری ہے، وہ کہے میری ہے، تو یہاں تو جھگڑا مچ جائے۔ وہ دنیا کے حالات کے اعتبار سے ہی دوبارہ زندگی کو سوچتے تھے کہ اگر ایک انسان دوبارہ زندہ ہو جائے تو یہ تو پھر بڑا گھاٹے کا لوٹنا ہے، تو اس کا تو نقصان ہی ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو قالو کہتے تھے، تل کا وہ اذن اس صورت میں کرتن لوٹنا ہے، خاسرہ گھاٹے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے وقوفو، تمہاری یہ سوچ جو ہے وہ درست نہیں ہے، وہ تو قیامت کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے۔ فَإِنَّمَا پس یہ پھر انما بے شک، یہ سوائے اس کے نہیں، یا وہ زجرتن ڈانٹ ہے، کڑک ہے، یہ چیخ ہے، واحدہ ایک۔ وہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے تم سوچ رہے ہو کہ دنیا میں انسان زندہ ہو کے دوبارہ آ جائے گا اپنی پہلی حالت میں تو کیا حالات بنیں گے۔ اور بھائی وہ تو ایک آواز ہے، بس ایک چیخ ہے، ایک ڈانٹ ہے، جب وہ آئے گی تو پوری دنیا جو ہے وہ نفخہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب سور پھونکی جائے گی تو اس چیخ کے ساتھ، اس آواز کے ساتھ، اس کڑک کے ساتھ وہ تو ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، ہر انسان، ہر زیرو مر جائے گا، پوری دنیا پر زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ یہ تو یعنی کیفیت ہی نہیں رہے گی جس کیفیت کے بارے میں تم سوچ رہے ہو کہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا تو یہ لوٹنا جو ہے بڑے گھاٹے کا ہوگا، بلکہ وہ تو ایک کڑک ہے، زجر ہے، وہ ڈانٹ ہے، واحدہ ایک، بس وہ ایک ہی آواز ہے، اور اس آواز کے برپا ہونے سے کیا ہوگا؟ اگلی آیت میں فَإِذَا هُمْ، بس اچانک وہ بالساہرہ میدان میں ہوں گے، یعنی وہ کوئی ایسے نہیں کہ بس آرام سے انسان نے زندہ ہو گیا، یہاں پہ ہی دنیا میں باقی بھی جی رہے تھے لوگ اور وہ بھی جی پڑا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک ڈانٹ ہے، اس ڈانٹ کے ذریعے، اس آواز کے ذریعے، اس سخت آواز کے ذریعے سے قیامت برپا ہوگی، ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، کچھ عرصہ اسی طرح سے گزرے گا، پھر بارش برسے گی، پھر دوبارہ وہی آواز آئے گی، دوبارہ نفخہ ہوگا سور میں، اور اس دوسرے نفخے کے ساتھ سب انسان زندہ ہو کر میدان میں اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ یہاں یعنی درمیان میں باقی بات نہیں ہے، باقی بات معذوف ہے، لیکن ان کو سمجھایا گیا کہ وہ حالات یہ نہیں ہوں گے جس طرح سے تم سوچ رہے ہو کہ یہ گھاٹے کا لوٹنا ہے، بلکہ وہ تو اس آواز کے ساتھ یہ ساری دنیا کا منظر ہی تبدیل ہو جائے گا، اور بالآخر یہ کیفیت ہوگی کہ اچانک سب لوگ میدان میں اکٹھے ہوں گے اللہ کے سامنے۔ تو فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، بس اچانک وہ میدان میں ہوں گے، ساحرہ سے مراد کھلا میدان۔ پھر فرمایا کہ حل عطا کا، حل کیا عطا آئی کا تیرے پاس، حدیث و بات موسیٰ علیہ السلام کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ پہنچا ہے تمہارے پاس۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو سرکش لوگ ہوتے ہیں اور ہوتے تھے، ان کے رویے آخرت کے بارے میں اسی طرح سے ہوتے ہیں اور ہوتے تھے۔ اسی طرح کا رویہ آخرت کے بارے میں اور اللہ کو نہ ماننے کے بارے میں اور اللہ کے سامنے نہ پیش ہونے کے بارے میں، وہ فرعون کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ جس طرح سے مشرکین مکہ نہیں مان رہے، ان کو بار بار سمجھائی جا رہی ہے بات، آخرت پر یقین نہیں کر رہے، بالکل اسی طرح سے ان سے پہلے بھی سرکش لوگ گزر چکے ہیں جو اس طرح کی سوچ رکھتے تھے۔ حل عطا کا کہ آئی تیرے پاس حدیث و موسیٰ، بات موسیٰ علیہ السلام